بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میری 5 بیٹیاں تھیں اور سب اتنی کالی تھیں کہ کہیں بھی ان کا رشتہ نہ ہو پاتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن ایک عورت اچانک اپنے 5 خوبصورت بیٹوں کا رشتہ میری بیٹیوں کے لیے لائی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، لیکن کچھ دن بعد بیٹیوں کے سسرال گئی تو روح لرز گئی، کیونکہ وہ تو جنات کے قبضے میں تھیں۔ ارے ذرا ٹھہریے، میں نے اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں سکینہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں اور میرے امی ابو ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ گھر میں میرے ابو اور میری امی رہتے تھے۔ ہمارا گھر زیادہ بڑا تو نہ تھا، پر اتنا چھوٹا بھی نہ تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ گاؤں میں اکثر بڑے گھر ہوتے ہیں، ہوادار بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا گھر کھلا اور ہوادار تھا۔ ہم نے گھر میں مرغیاں اور 2 بکریاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں اپنے امی اور ابو کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی تھی، اور میرے امی ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری ہر ضرورت پوری کرتے۔ امی ابو نے مجھے پرائمری تک اسکول میں پڑھایا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول پرائمری تک ہی تھا۔ اکثر گاؤں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو اسکول پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے۔ میرے امی ابو نے مجھے قرآن مجید کی تعلیم بھی دلوائی۔ میرے امی ابو نے مجھے بہت نازوں سے پالا۔ ایک دن میں نے اور میری سہیلی زرینہ نے مل کر اپنے گڑیا اور گڈے کی شادی طے کی۔ زرینہ اپنے گڈے کی بارات لے کر میرے گھر آنے والی تھی۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنانے کی تیاری کی، کیونکہ گاؤں میں لوگ لکڑیاں جلا کر ہی کھانا تیار کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کھانا بنانے کے لیے گھر کے ایک کونے میں لکڑیاں اکٹھی کر رکھی تھیں۔ جیسے ہی میں نے کھانا بنانے کے لیے آگ جلائی تو آگ نے پاس رکھی ہوئی لکڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ساری لکڑیاں جل گئیں، جل کر راکھ ہو گئیں۔ میں بہت ڈر گئی اور پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ اب میری گڑیا کی شادی کے لیے بارات کا کھانا کیسے پکے گا۔ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں زرینہ اپنے گڈے کی بارات لے کر میرے گھر پہنچی۔ زرینہ نے دیکھا میں سر پکڑے پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ زرینہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، سکینہ کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ آج تو ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج تو ہماری گڑیا اور گڈے کی شادی ہے۔ کہیں تم اس وجہ سے پریشان تو نہیں کہ تمہیں آج اپنی گڑیا کو میرے گڈے کے ساتھ رخصت کرنا ہے؟ میں نے زرینہ سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس پریشانی تو یہی ہے، میں آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار نہیں کر پائی، کیونکہ یہ دیکھو ساری لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ زرینہ نے کہا، بس اتنی سی بات ہے، تم بالکل پریشان نہ ہو، سب انتظام ہو جائے گا۔ زرینہ اپنے گھر گئی، ماں سے کھانا بنوا کر لے آئی۔ ہم نے اپنی گڑیا اور گڈے کی شادی کی۔ میری گڑیا رخصت ہو کر زرینہ کے گڈے کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ اتنے میں شام ہو چکی تھی، میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی جلدی سے سب کام ختم کر کے میرے پاس آ جانا۔ امی کہنے لگی، ابھی تمہارے ابو نماز پڑھ کر گھر آتے ہیں تو میں ان کا کھانا دے کر کمرے میں آؤں گی، اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم جا کر سو جاؤ۔ میں امی کی بات سن کر کمرے میں آئی، سونے کے لیے چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں نے جیسے ہی سونے کے لیے آنکھیں بند کیں تو مجھے اچانک ہمارے گھر کے صحن سے بہت شور و غل سنائی دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زیادہ لوگ چیخ رہے ہیں اور زور زور سے رو رہے ہیں، جیسے ہمارے صحن میں کوئی بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، کوئی ہمیں بچاؤ۔ اتنے میں ابو نے دروازے پر دستک دی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ دروازے کی دستک سن کر فوراً سے اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ امی کو آواز دے کر، امی جلدی سے میرے پاس آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امی نے کہا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ ختم کر کے آتی ہوں۔ اگلے دن صبح ہوئی تو ابو نے امی سے کہا، آج شام کو کچھ مہمانوں نے ہمارے گھر آنا ہے، تم چائے اور کھانے کا انتظام کر لینا۔ امی نے ابو سے پوچھا، کیا کوئی خاص مہمان آنے والے ہیں؟ ابو نے بتایا کہ میرے ایک جاننے والے میرے ساتھ کام کرتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے عمران کے لیے ہماری بیٹی سکینہ کو دیکھنے آنا ہے۔ امی یہ سن کر بولیں، سکینہ کہ ابا ابھی تو سکینہ بہت چھوٹی ہے۔ ابو نے کہا، سکینہ 7 سال کی تھی جب ہم نے اسے اسکول بھیجنا شروع کیا تھا،
اب تو ماشاءاللہ سکینہ نے 5 جماعتیں پڑھ لی ہیں اور قرآن پاک بھی مکمل پڑھ لیا ہوا ہے۔ اب ہمیں اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس لیے میں نے آج شام کو مہمانوں کو کھانے پر بلایا ہے۔ اگر ان کو سکینہ پسند آ گئی تو ہم 1-1.5 سال تک اس کی شادی کر دیں گے۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ شام کو ابو بھی جلدی گھر آ گئے کیونکہ مہمانوں نے آنا تھا۔ امی نے مہمانوں کے لیے کھانا بنوا لیا ہوا تھا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ سکینہ بیٹا تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے امی سے کہا امی اگر کوئی کام ہے کرنے والا تو بتا دیں، میں آپ کے ساتھ کروا دیتی ہوں۔ امی نے کہا نہیں بیٹا، سب تیاری مکمل ہے، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ کیونکہ مہمان بھی ابھی تک ہوں گے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو نے جا کر دیکھا تو ابو کے دوست اور ان کے گھر والے آتے تھے۔ سب لوگوں کو ابو نے صحن میں بٹھایا۔ امی میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں سکینہ کیا تم تیار ہو؟ مہمان تو آ گئے ہیں۔ میں نے کہا امی جی تم کچن سے جا کر چائے کی ٹرے اٹھا لاؤ، میں مہمانوں کے ساتھ جا کر بیٹھتی ہوں۔ میں کچن میں گئی اور چائے کی ٹرے اٹھا کر مہمانوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے مہمانوں سے ملوایا، میں ان لوگوں کو پسند آ گئی تھی۔ امی ابو نے اور عمران کے گھر والوں نے مل کر میری اور عمران کی شادی طے کر دی۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک دن میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تھی کہ مجھے پھر وہی شور و گل اور رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں خوف کے مارے ڈر سے کانپنے لگی۔ وہی آوازیں ہمیں بچاؤ، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے پھر سے سنائی دینے لگیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ ایک دن سے مجھے لگا جیسے ہمارے کمرے کے دروازے پر کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن مجھے اس کی شکل بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ خوفناک سا اونچا لمبا کوئی سایہ نظر آ رہا تھا، پر اس کی واضح شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سایہ دروازے میں کھڑا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے اپنوں کو جلا دیا، جلا کر اچھا نہیں کیا۔ اس کی آواز بہت ڈراؤنی اور خوفناک تھی۔ مجھے ایسا لگا وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے خوف کی وجہ سے میری چیخ نکل گئی۔ اتنے میں میرے پاس لیٹی ہوئی امی نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا سکینہ، کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ میں نے امی سے کہا امی وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے اپنوں کو جلا ڈالا ہے، اب میں بھی تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں مار دوں گا۔ امی دیکھیں وہ مجھے مارنے آ رہا ہے، آپ مجھے اس سے بچائیں۔ امی مجھ سے کہنے لگیں اٹھو سکینہ، ہوش کرو، وہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ میں نے آنکھ کھولی اور دروازے کی طرف دیکھا، مجھے ایسا لگا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ امی نے مجھ سے کہا سکینہ تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر نہیں سوئی تھی، شاید اس لیے ڈر گئی ہو، اب جلدی سے آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ میں نے امی سے کہا نہیں امی، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جائیں، آج آپ میرے ساتھ یہیں سو جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ یہیں ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس ہوں، میں کہیں نہیں جا رہی، تم آرام سے سو جاؤ۔ اگلے دن صبح ہوئی تو ناشتے کے امی ابو نے بات کی کہ رات کو نہ جانے کیا ہوا، سکینہ بہت ڈر گئی تھی، شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا، آج کسی بزرگ کا پتہ کریں، سکینہ کو ان سے کوئی دم وغیرہ کروا دیں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے گاؤں کے مدرسے میں ایک حافظ صاحب بیٹھتے ہیں، شام کے وقت جب وہ بچوں کو قرآن پڑھا کر فارغ ہوں گے تو میں سکینہ کو ان کے پاس لے جاؤں گا اور دم کروا لاؤں گا، تم پریشان نہ ہو۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب شام ہوئی تو امی اور ابو مجھے لے کر مدرسے کے حافظ صاحب کے پاس لے گئے۔ امی نے رات کا سارا واقعہ حافظ صاحب کو بتا دیا۔ حافظ صاحب نے ایک بوتل میں پانی پر کچھ دم کر کے دیا اور کہا یہ پانی دن میں 2 بار بیٹی کو پلاتے رہنا۔ حافظ صاحب ابو کو مدرسے کے ایک کونے میں لے گئے، انہوں نے ابو سے کچھ بات کی اور کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر امی نے ابو سے پوچھا کہ حافظ صاحب نے آپ سے کیا بات کی تھی، سب ٹھیک تو ہے نا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ ابو نے کہا بات تو پریشانی والی ہی ہے۔ امی نے کہا کیا بات ہے مجھے بتائیں۔ ابو نے امی سے کہا کہ رات کو سکینہ کا ڈر جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ سکینہ پر کسی جن کا سایہ ہے جس کی وجہ سے اکثر رات کو سکینہ ڈر جاتی ہے۔ امی کہنے لگیں کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم سکینہ اور عمران کی شادی کر دیتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دنوں بعد میری اور عمران کی شادی ہو گئی اور میں شادی ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اللہ نے مجھے اور عمران کو خوشخبری دی، ہمیں ایک بیٹی سے نوازا۔ ہماری بیٹی کا رنگ عام بچوں سے بہت زیادہ کالا تھا، نئے نقش بھی خوبصورت تھے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد میں نے اکثر اس بات کو سوچ کر پریشان ہوتی تھی
کہ اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے، مگر بیٹی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام کرن رکھا۔ میری امی کا خیال تھا کہ میری شادی کے بعد وہ خوفناک سایہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر شادی اور ایک بیٹی ہو جانے کے بعد بھی اس ڈرانے خواب اور سائے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اکثر رات کو اس ڈرانے سائے کی وجہ سے ڈر جایا کرتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ وہ سایہ آج بھی میرے ساتھ ہے اور ہر وقت میرا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں کبھی سکون اور چین کی نیند سو نہیں پائی۔ پتہ نہیں وہ سایہ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس کو مجھ سے دشمنی کیا ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی چلتی رہی اور اس دوران پہلے ایک اور پھر 2 اور اب 5 بیٹیاں عطا کر دیں۔ میری 5 بیٹیاں بہت کالی تھیں۔ میرے شوہر بھی بیمار رہنے لگے۔ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے ان کے رشتے تلاش کرنے لگی۔ جس سے بھی ان کے رشتے کی بات کر رہی ہوتی، وہ لوگ جب ان کو دیکھنے آتے چپ چاپ واپس چلے جاتے۔ میں نے بہت کوشش کی پر میری بیٹی کا ایک بھی رشتہ نہ ہو پایا۔ جب بھی کوئی میری بیٹیوں کا رنگ اور شکل دیکھنے آتا تو جیسے ناراض ہو کر اٹھ کر چلا جاتا اور لوگ ہمیں طرح طرح کی باتیں سناتے۔ اسی دوران اچانک ایک دن میرا شوہر کام کرتا تھا، فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میرے شوہر اسی آگ میں جھلس کر دم توڑ گئے۔ میں تو پہلے ہی اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان تھی، پھر اللہ نے مجھے میرے شوہر کی وفات کا دکھ دے دیا۔ جس دن میرے شوہر کا انتقال ہوا، اسی رات کو جب میں آرام کرنے کے لیے لیٹی تو بہت زیادہ پریشان تھی۔ پریشانی میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور اچانک سے ہی وہی رونے اور چلانے کی آوازیں جو ہمارے صحن سے سنائی دیتی تھیں، اس رات بھی وہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اچانک میرے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بجنے لگے۔ دروازے کے اندر سے وہی خوفناک سایہ نمودار ہوا، بہت ڈراؤنی آواز میں چیخ چیخ کر مجھے کہنے لگا، آج تمہیں پتہ چلا اپنوں کے جانے کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میرا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ اور کیا کیا کرتا ہوں۔ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لائٹ چلائی، دیکھا کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں رونے لگی، اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اللہ اس خوفناک سائے اور آوازوں سے کب میری جان چھوٹے گی۔ میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تو کبھی جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اگر انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے اور اسی خوفناک سائے سے مجھے چھٹکارا دلا دے، کیونکہ جب سے میں بڑی ہوئی ہوں تبھی سے اس مصیبت اور خوف کے ساتھ ہی میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، مگر اب بیٹیوں کے لیے تو کوئی اچھا سا سبب بن جائے کہ میں ان کی شادی کر پاؤں۔ اگلے دن صبح ہوئی، ایک عورت ہمارے گھر آئی، اپنے بہت ہی 5 خوبصورت بیٹوں کے رشتے لے آئی۔ میں نے فوراً سے ہاں کر دی۔ میں سوچ رہی تھی شاید یہ میری دعاؤں کا اثر ہے جو میں رات کو رو رو کر اللہ سے مانگ رہی تھی، انہی دعاؤں کے نتیجے میں میری بیٹیوں کے رشتے مل گئے ہیں۔ میں نے خوشی خوشی سے اپنی 5 بیٹیوں کی شادی کی، رات کو ان کے سسرال رخصت کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری مشکلیں آسان کر دیں۔ میری 5 بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ میری بیٹیاں خوشی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگیں اور اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آتی تو میں پوچھتی کہ گھر میں سب ٹھیک ہے، سسرال والے تم لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ میری بیٹیاں مجھے بتاتی کہ امی ہمارے سسرال والے بہت اچھے ہیں، ہمارے شوہر بھی بہت اچھے ہیں، سب ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہو جاتی، دل ہی دل میں سوچتی کہ اللہ نے میری ساری مصیبتیں اور مشکلیں حل کر دی ہیں۔ جب اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھتی تو میں اپنی پچھلی ساری پریشانیاں اور مشکلات بھول جاتی، اللہ کا شکر ادا کرتی کہ کچھ تو آسانی پیدا ہوئی میری اور میری بیٹیوں کی زندگی میں۔ اکثر مجھے میری بیٹیاں کہتی کہ امی اب آپ ہمارے گھر میں آ کر رہ لو، اب تو ابو بھی نہیں ہیں آپ کے ساتھ، ہمیں آپ کی بہت پریشانی ہوتی ہے کہ آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں۔ میری ہر بار ان کی اس بات کا کوئی نہ کوئی ٹال کر جواب دے دیتی۔ ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میری بیٹیوں کو میری طبیعت کا پتہ چلا تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر دوڑی چلی آئیں۔ میں نے ان سے کہا یہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، تم ساری میرے پاس آ گئی ہو، تم لوگوں نے مجھے مل لیا ہے، اب تم لوگ اپنے گھر واپس جاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے تو میری بیٹیاں کہنے لگیں اماں ہم نے تو اب آپ کے پاس ہی رہیں گی جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا نہیں، پہلے اتنی مشکل ہے تو اللہ نے تم لوگوں کو اچھے گھر میں بیاہ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب کے شوہر تم لوگوں سے ناراض ہو جائیں۔ تو میری بیٹیاں مجھ سے کہنے لگیں امی اگر آپ کو ہمارے گھروں کی اتنی ہی فکر ہے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی
تو واپس گھر آ جانا۔ ویسے تو ہم نے پہلے بہت کوشش کی ہے، مگر آپ نے ہر بار ہماری بات کو ٹال دیا۔ اب تو آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ خوش ہو۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو گھر نہیں تھا بلکہ ایک محل تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس گھر میں رہتی ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے؟ میری بیٹیاں مجھ سے کہنے لگیں، اماں آپ نے آج پہلی بار ہمارا گھر دیکھا ہے، جب بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا، سچ میں یہ ہمارا ہی گھر ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گئی کہ میری بیٹیاں اتنے خوبصورت گھر میں رہتی ہیں، حالانکہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں، ان کا رنگ بھی کالا ہے، پھر اس محل میں مہرانیوں کی طرح رہتی ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ کیا معجزہ ہے، کیونکہ میرے پانچوں داماد بہت خوبصورت تھے، میرے آگے ان کی بیٹیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ میری بڑی بیٹی کرن مجھ سے کہنے لگی، اماں بھی آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت تو پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ مجھے اپنی بیٹیوں کے گھر میں رہتے ہوئے کچھ دن گزر گئے اور میری طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، تو ایک دن میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بیٹا اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اس لیے اب مجھے واپس اپنے گھر جانا چاہیے۔ میری بیٹیاں مجھ سے کہنے لگیں، اماں آپ کچھ دن ہمارے پاس رک جائیں، پھر واپس چلی جانا، ویسے بھی اب آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں، وہاں آپ کی صحت کا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہی تو بہت ہے کہ آپ یہیں ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ میں نے ان سے کہا، بیٹا یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تمہارے گھر ہی رہنے لگ جاؤں، کسی بھی ماں کو اپنی بیٹیوں کے سسرال میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے میں صبح ہوتے ہی گھر واپس چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب آدھی رات گزری مجھے بہت زیادہ پیاس لگنے لگی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں دیکھا تو کمرے میں پانی نہیں تھا، گھر کے سب لوگ سو رہے تھے، گھر میں بہت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اٹھ کر کسی کو آواز دے کر پریشان کرنے سے بہتر ہے کہ میں خود اٹھ کر کچن سے پانی لے آتی ہوں۔ میں اٹھی اور کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ جب کمرے میں صحن میں آئی میں نے دیکھا، دیکھتے ہی میری روح لرز گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے گھر کا پورا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اپنے سامنے منظر دیکھ کر جیسے میں پلک جھپکنا بھول گئی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے ہیں۔ میں قدم اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر چل نہیں پا رہی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے میں تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے خوفناک اور ہولناک مخلوق کھڑی تھی، جس کا پورا جسم بڑے بڑے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، جن کے چہرے تو بہت خوبصورت انسانوں والے تھے، مگر پورے کا پورا جسم کسی خوفناک جانور کا تھا، جیسے سر انسان کا اور دھڑ جانور کا۔ اصل میں یہ میرے پانچوں داماد تھے، میری پانچوں بیٹیوں کے شوہر۔ یہ منظر دیکھ کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی، یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ان سب کی کیا حقیقت ہے، اللہ ہی تو میرے سامنے واضح کر دے۔ اتنے میں اچانک سے موسم بہت خراب ہو گیا، پورے گھر کی بجلی بند ہو گئی اور بے حد آندھی اور طوفان چلنے لگا۔ میں اسی جگہ پسینے سے شرابور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ صحن کے ایک کونے میں آگ جل رہی ہے، اور پھر سے وہی چیخو پکار، وہی شور شرابہ مجھے سنائی دینے لگا۔ مجھے بچاؤ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگ اس آگ میں کھڑے جل رہے تھے، تو اچانک ہی خوفناک سایہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، جس کی وجہ سے میں اکثر راتوں کو ڈر جایا کرتی۔ میں نے بڑی ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اتنے سالوں سے مجھے پریشان کر رہے ہو، آج تک تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، بتاؤ تو میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے جو تم میری جان نہیں چھوڑ رہے؟ تو وہ زوردار آواز میں بولا کہ اس جلتی ہوئی آگ کی طرف دیکھو، شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے، یہ وہی آگ ہے جو تم نے کھیل ہی کھیل میں لگائی تھی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تمہاری کھیل کھیل میں لگائی آگ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، میرا سارا کنبہ جل کر راکھ ہو گیا۔ میں نے کہا، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، تم بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو اور کس آگ کی بات کر رہے ہو؟ آندھی اور طوفان زوروں پر تھا، میں چیختے چلاتے اس سے پوچھ رہی تھی، آخر بتاؤ تم کون ہو؟ اتنے میں میری بیٹیاں اپنے کمروں سے نکل کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے بھی یہی منظر دیکھا، مجھ سے پوچھنے لگیں، اماں یہ کون ہے؟ آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ اچانک ان کی نظر اپنے شوہروں پر پڑی تو وہ پانچوں بھی ایک دم ڈر گئیں، بہت خوفزدہ ہوئیں۔ اتنے میں وہ سایہ غرانے لگا، اپنی خوفناک آواز میں کہنے لگا،
میں شمون جن ہوں۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے اپنے سارے کنبے سمیت تمہارے گھر میں رہ رہا تھا، اس جگہ جہاں تم لوگ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے رکھا کرتے تھے۔ ان لکڑیوں کے اندر ہمارا بسیرا تھا۔ سکینہ، تم کو یاد ہوگا تم نے اپنے گڑیا اور گڈے کی شادی کے کھیل میں میرے ماں باپ، بہن بھائی، پورا کنبہ سب کو اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس آگ کی طرف دیکھو، یہ وہی آگ ہے جو اس دن تم نے جلائی تھی، اور آج بھی اس آگ میں سے پورے کنبے کی چیخو پکار سنائی دیتی ہے، جو اکثر رات کو تمہیں خود بھی سنائی دیتی تھی۔ میں اور میری بیٹیاں کھڑی اس دن کی ساری باتیں سن رہی تھیں۔ شمون جن بہت خوفناک آواز میں کہہ رہا تھا، جیسے تم نے اس دن میرے ماں باپ، بہن بھائی کو آگ میں جلا کر راکھ کر ڈالا تھا، اسی طرح آج میں بھی تمہاری بیٹیوں کو اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ جانور نما انسان پھر رہے ہیں، یہ میرے ہی بچے ہیں جن کی شادیاں میں نے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کی ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا ہوا تھا ایک دن تمہیں اپنے گھر بلاؤں گا، تمہاری بیٹیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے اسی آگ میں جلا کر راکھ کروں گا، پھر ہی مجھے سکون ملے گا۔ تمہارے شوہر کو بھی میں نے آگ میں جلا کر مارا تھا، آج تمہاری بیٹیوں کی باری ہے۔ شمون جن اور اس کے جنات بیٹے آگے بڑھے، انہوں نے میری بیٹیوں کو میری آنکھوں کے سامنے اسی جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ میں سامنے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر کچھ کر نہیں پائی۔ میری بیٹیاں آگ میں جھلس رہی تھیں، وہ اس طرح کہہ رہی تھیں، ہمیں بچاؤ، ہم جل رہے ہیں، بالکل اس آواز کی طرح جو اکثر مجھے خواب میں سنائی دیا کرتی تھی۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر آگ نہیں جلائی تھی۔ مجھے کہاں معلوم تھا کہ انہی لکڑیوں میں جنات کا وہ خاندان ہوگا، اور پھر اس دن نے اس بات کا بدلہ لیا اور اس طرح پورے خاندان کو آگ میں جلا کر رکھ دیا۔ آج میں اکیلی ہوں، مگر اب بھی وہ خوفناک آوازیں مجھے کبھی کبھی سنائی دیتی ہیں۔ ہاں، مگر وہ خواب نہیں آتا، یہ صرف ایک نفسیاتی دباؤ ہے جو شاید میرے ذہن میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔